آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام کون تھی اور ان کی ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کیسے ہوئی، اور پھر اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز مقدسہ کی طرف ہجرت کیوں کی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ان احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام مادر اسماعیل علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ہاغار ہے۔ یہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھی جس کا نام رکیوں تھا۔ یہ رکیوں شہر بابل کا رہنے والا تھا جو افلاس و تنگدستی کی وجہ سے بابل چھوڑ کر مصر چلا آیا تھا اور اپنی ذاتی لیاقت اور دانش مندی کی وجہ سے اراکین سلطنت میں داخل ہو گیا، پھر رفتہ رفتہ مصر کا بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے جس کا لقب فرعون ہوا وہ یہی شخص ہے۔ اسی کے عہد حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے قحط کی وجہ سے مع اہل بیت چلے آئے تھے۔ عام طور سے اکثر لوگ بے سمجھے بوجھے کہا کرتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام لونڈی تھی، لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہاغار اور رکیوں دونوں الفاظ عبرانی زبان کے ہیں، اور عجب نہیں ہے کہ یہ اسی قبیلہ سے ہو جس قبیلہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گو اس کی شہادت کافی نہیں مل سکتی، اور بظاہر زمانہ قحط میں شاید اسی خیال سے کہ بادشاہ مصر آپ کی قوم و ملک کا باشندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا قصد کیا۔ جیسا کہ اکثر ہر شخص کو ایسے موقع پر اس قسم کے خیالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ مفسرین تورات نے حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، جو کہ کتاب پیدائش کے 16ویں باب کی پہلی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کی کرامات دیکھی تب اس نے سمجھا کہ یہ میری بیٹی اسی گھر میں خادمہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی گھر میں ملکہ ہو۔ اس کا احوال کچھ اس طرح ہے کہ یہ وہ فرعون ہے جس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام پر قصد کیا، یعنی اس نے اپنے آدمیوں سے اپنی خلوت خاص میں گرفتار کر کے منگوا لیا۔ جب اس نے ایک بار یا دو بار، مورخین نے لکھا ہے کہ 3 بار حضرت سارہ علیہ السلام کا اس نے قصد کیا، تو اس کے ساتھ ہر بار یہ معاملہ ہو جاتا کہ اس کے ہاتھ خشک ہو جاتے یا اس پر مرگی والی کیفیت طاری ہو جاتی، تو ہر مرتبہ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا سے وہ فرعون اپنی اصلی حالت میں آ جاتا۔ تب چوتھی یا دوسری بار اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے اپنی اس بے جا دلیری کی معافی چاہی، اور حاجرہ علیہ السلام کو آپ کی نظر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ مصر سے واپسی کے بعد تقریباً 10 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا، اس خیال سے کہ شاید اللہ جل شانہ کوئی لڑکا عطا فرمائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکا ہونے کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ سارہ علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی
اور وہ لڑکا ہونے سے نا امید ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا تو آپ کی 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بطن ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اس لڑکے کی 12 اولادیں ہوں گی اور ہر ایک بڑے سلسلے کا رئیس ہوگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کو یہاں سے لے جانے کے لیے کہا تو اللہ جل شانہ نے آپ کو بذریعہ وحی تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ سارہ کی اس بارے میں اطاعت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خچر پر سوار کر کے تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر روانہ ہوئے اور باری تعالیٰ کے حکم سے سرزمین مکہ مقام زمزم پر ٹھہرا کر واپس ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رخصت کے وقت پر حضرت ہاجرہ نے گھبرا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو ایسی زمین پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی درخت ہے اور نہ پانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر دوسری تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا آپ کس کے حکم پر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے جواب دیا وہ بے شک ہم کو ضائع نہ کرے گا، اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کے وقت بشریت کے تقاضے یا الفت پدری سے مسترب ہو کر یہ دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب میں نے اپنی ایک اولاد بسائی ہے ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل رکھ اور ان کو روزی دے میووں سے، شاید کہ وہ شکر کرے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ماں بیٹے تنہا رہ گئے۔ ایک شب روز یا اسی دن وہ پانی ختم ہو گیا جس کو روانگی کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت نے بیتاب کیا۔ تو حضرت ہاجرہ بیتاب و پریشان کبھی تو پانی کی تلاش میں کوہ صفا پر چڑھ جاتی تھی، جب وہاں پانی کا کچھ نشان نہ ملتا تھا تو اسی پریشانی کی حالت میں مروہ کی چوٹی پر پہنچ جاتی تھی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی چوٹیوں پر آ گئیں۔ 8ویں بار شروع ہونے نہ پایا تھا کہ اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز سن کر دوڑ آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت رو رہے تھے اور زمین پر پاؤں مار رہے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشمہ زمزم ابل پڑا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے مقام ہجر میں چھوڑ گئی تھی اور ان کے لیے ایک چھپر بنا دیا تھا،
اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بعد چشمہ کھول دیا تھا، اور انہوں نے ہی جا کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس سے آگاہ کیا اور یہ بتلایا کہ اس چشمہ سے اللہ کے مہمان سیراب ہوں گے، اور تھوڑے دنوں بعد اس لڑکے کا باپ آئے گا اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے۔ پھر جرہم کا ایک گروہ یا ان کی اہل بیت اس طرف سے گزرے، نشیبی مکہ میں قیام کیا، چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر تعجب سے کہنے لگے، اس وادی میں تو پانی نہیں ہے، چڑیاں کیوں اڑ رہی ہے؟ چند لوگ اس جستجو میں چل کر اسی میں ہجر پر پہنچ کر ایک عورت اور ایک بچہ اور چشمہ کو دیکھا، اور وہیں سب نے قیام کیا۔ الغرض حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب چشمہ دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کو چپ کرا دیا، اور اس ابلتے ہوئے پانی کے چاروں طرف مٹی کی ایک میڈ سی بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بوقت تذکرہ فرماتے تھے، اللہ حاجرہ پر رحم کرے، اور اگر وہ چشمہ بحال چھوڑ دیتی تو ایک چشمہ جاری ہو جاتا۔ پھر بنی جرہم جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس غیظی زر زمین میں حیران و پریشان پھر رہے تھے، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر اس طرف آئے جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بنی جرہم نے پہلے تو چشمہ کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کے بعد جب ان کی نظر بی بی حاجرہ علیہ السلام پر پڑی تو اور زیادہ متعجب ہوئے، تھوڑی دیر سکوت کے عالم میں رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے اسی مقام پر قیام اختیار کیا، اور ظاہراً یہی گروہ فی الحال ان کی تنہائی رفع کرنے کا باعث ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسی گروہ میں پرورش پائی، جوان ہوئے، اور انہی لوگوں سے زبان عربی سیکھی۔ ان لوگوں نے اپنے خاندان میں سے ایک عورت کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا۔ پھر حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام نے ان کو مقام ہجر میں دفن کر دیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، والسلام۔